السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو کچھ بھی کہا جائے اس کو کما حق کو سننے، سمجھنے اور پھر عملی زندگی میں ان تعلیمات کو منطبق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو گفتگو کا موضوع ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب الحج کے ضمن میں جو مؤلف نے ذکر کی ہے، اور اس کا نمبر ہے 731 اور جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا گزشتہ پروگرام میں، اور باب کے الفاظ بھی ذکر ہوئے تھے۔ میں چاہوں گا کہ حسب معمول اس حدیث کے آغاز سے پہلے مؤلف کے ذکر کردہ عربی کے الفاظ باب کے وہ ذکر کر دیے جائیں، تاکہ آئندہ آنے والی حدیث اور باب کے اندر جو کچھ ذکر ہوا ہے، جس مسئلے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ان میں مطابقت قائم ہو سکے۔ الفاظ ہیں: باب ما یباح للمحرم بحج او عمرۃ، حج اور عمرے کے ارادے سے ایک صاحب ایمان احرام پہنتا ہے تو وما لا یباح و بیان تحریم الطیب علیہ، تو اب اس کے لیے احرام کی صورت میں جو لباس ہے وہ کون سا پہنے، اور پھر اس لباس پر کوئی خوشبو وغیرہ لگانے کا اس کو جواز ہے، اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ عام حالات میں آپ جانتے ہیں کہ جو خوشبو ہے یہ ایک پاکیزگی اور صفائی ستھرائی اور طہارت کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور ہر شخص اس کو فطرتاً پسند کرتا ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء اور رسول علیہم السلام وہ پاکیزہ تھے، اور انہیں خوشبو اور اس قسم کی طہارت کی چیزیں پسند تھیں۔ عام جو عبادت کا مزاج ہے اس میں تو صرف یہ خوشبو لگانا جائز ہی نہیں، بلکہ یہ مستحسن امر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال فرماتے تھے۔ تو اب اس عبادت میں جو کہ حج کی ہے یا عمرے کی، اس میں انسان جب احرام زیب تن کرتا ہے، پہنتا ہے، تو اس وقت کیا ہے، اس کے لیے حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ یہ کہتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے جو صحابی تھے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما یلبس المحرم من الثیاب، محرم وہ لباس کی صورت میں کیا پہن سکتا ہے؟ بڑا کلیئر سوال ہے جو انہوں نے کیا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو محرم ہے اس کا احرام صرف یہ نہیں کہ وہ 2 انسلی سفید رنگ کی چادریں زیب تن کر لے تو لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ یہ محرم ہے، یا وہ اپنے تئیں یہ باور کرانا شروع کر دے کہ میں محرم ہوں۔ نہیں، احرام صرف 2 سفید چادروں کا نام نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص اس نے 2 چادریں احرام کی باندھی ہوں لیکن وہ محرم نہ ہو، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس
پہننے کے لیے احرام کی سفید 2 انسلی چادریں نہیں ہیں، دستیاب نہیں، لیکن وہ احرام کی حالت میں ہو۔ تو اصل میں یہاں مراد محرم وہ شخص ہے جو احرام کی حالت میں ہو، اس نیت سے کہ میں نے حج ادا کرنا ہے یا عمرہ ادا کرنا ہے، اس کے لیے وہ جو مخصوص حالت ہے وہ احرام کی ہے۔ باقی یہ جو اوپر چادر یا لباس ہے وہ وائٹ کلر کا یا انسلا، وہ اس کی علامت ہے کہ میں نے احرام پہنا یا میں احرام کی حالت میں ہوں۔ بہرحال آدمی جو ہے اس نے یہ سوال کیا عام حالات میں جو نارمل حالات ہیں کہ ایک محرم اس کو دستیاب ہے ہر قسم کا کپڑا اور وہ احرام پہن سکتا ہے جو شریعت میں جس کا تعین کیا گیا ہے احرام کے لیے، تو وہ کیا پہنے، کون سا کپڑا پہن سکتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے وضاحت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ محرم احرام کی حالت میں نہ قمیص پہنے، ظاہر ہے کہ وہ کرتا جو کہ سلا ہوا ہے اس سے مراد قمیص، وَلَا الْعَمَائِمَ، اور نہ پگڑی وغیرہ سر پہ رکھے، اور پگڑی کے ساتھ جو ٹوپیاں ہیں وہ بھی شامل ہیں جیسا کہ آگے الگ بھی ذکر آ رہا ہے، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، اور نہ شلواریں، سروال کی جمع سراویل اور قمیص کی جمع قمص، وَلَا الْبَرَانِس، اور نہ ٹوپیاں، یہ برنس کی جمع ہے اور یہ وہ ٹوپی تھی کہ جو اسلام کے آغاز میں یا جاہلیت کے دور میں یہ ایک لمبی ٹوپی ہوتی تھی جو پہنی جاتی تھی، یا اس سے مراد وہ بھی لباس پہنا جانے والا ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے انسان اپنا سر بھی کور کر سکتا تھا۔ تو بس اوقات آج بھی ایسے کچھ لباس بنے ہوتے ہیں کہ انسان وہ سر کے اوپر بھی ساتھ ہی اوڑھ لیتا ہے ٹوپی نما، اور وہ قمیص کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ تو بہرحال برنس یا برانس اس کی بھی ممانعت آپ نے فرمائی، وَلَا الْخِفَافِ، اور نہ ہی موزے، خفاف اور اخفاف یہ دونوں جمع ہیں، اور خف اس کا واحد ہے سنگولر، اور یہ پلورل ہیں دونوں خفاف۔ یہ خف کی جمع ہے اور کہا جاتا تھا خف ضاحک، یعنی وہ پھٹا ہوا موزہ تھوڑا سا جس میں شگاف بھی ہو کہ جیسے پاؤں باہر جھانکتا تھا۔ تو یہ عموماً چمڑے کا ہوتا تھا، لیدر کا، ہلکا لیدر لگا کر اس کو پہنتے تھے۔ جوتے کی نسبت یہ زیادہ ہلکا بھی ہوتا ہے اور پورے پاؤں کو بھی ڈھک لیتا ہے، تو اس لیے جب پاؤں کو ڈھکتا ہے تو اس میں وہ ٹخنے بھی آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے جو پاؤں کو کور کر لیتا ہے، خواہ وہ جوتا ہی کیوں نہ ہو، جیسے آگے ذکر آئے گا، تو وہ بھی نہ پہنے۔ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، ہاں سوائے اس شخص کے ہاں کہ جو جوتا نہ پا سکے، جوتے کے یعنی خف کے علاوہ اس کے پاس کوئی جوتا نہ ہو۔ موزے تو اس کے پاس ہیں، یعنی موزے اس وقت جیسے آج جو ہم جرابیں استعمال کرتے ہیں، اس کی جگہ پر وہ لوگ موزے پہن کر پھر جوتا بھی استعمال کر لیتے تھے، جیسے آج ہم جرابیں پہن کر جوتا بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ لیکن خاص احوال میں جب آدمی آج بھی سردیوں میں بعض وہ خاص موزے پہن کر جوتا اتار دیتے ہیں اور صحن میں آ جاتے ہیں، موزے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، وہ جرابوں سے ذرا ثقیل ہوتے ہیں اور کثیف بھی ہوتے ہیں، موٹے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں وہ شخص اس کو رخصت ہے جو جوتے نہ پائے، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن، تو وہ پھر اپنے نالین جو ہیں وہ پہن لے، وہ اپنے جو موزے ہیں وہ پہن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں موزوں کو اس لیے منع فرمایا تھا کہ وہ پاؤں کو کور کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہ پہنیں۔ اور جوتا چونکہ عام حالات میں ٹخنوں کو نہیں ڈھکتا، عام جوتا جو ہوتا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہی ہوتا ہے اور پورے پاؤں کو، یہ بند جوتے نہیں ہوتے تھے، چپل اور سینڈل وغیرہ ہوتے تھے جو اس وقت عربوں کے ہاں زیادہ تر چلتے تھے۔ اور پھر ایک بات اور بھی سامنے آ رہی ہے، وہ یہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوتے نہ پا سکے تو وہ موزے پہن لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتے جو ہیں وہ بھی پہن کر طواف یا یہ عبادت یہ کی جا سکتی تھی، اور جیسا کہ بالکل صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ جوتے اگر پاک اور صاف ہوں تو ان میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اس وقت چونکہ ہر جگہ پہ رمل ہوتی تھی، فرش تو ہوتے نہیں تھے، نہ قالین ہوتے تھے اس طرح کے جو آج کل سہولتیں ہیں ہمارے پاس، تو فرش پر اور ریت پر اور رمل پر جب وہ تپ جاتی اور گرم ہو جاتی انتہائی، نماز ادا کرنا چلنا انتہائی دشوار ہوتا تھا۔ تو شریعت میں اتنی سختی نہیں ہے کہ اس حد تک انسان اپنے آپ کو جلا دے اور سکون سے عبادت نہ کر سکے، سجدہ بھی نہ کر سکے۔ اس کا ذکر ہم نے پہلے نماز کے ابواب میں کیا ہے کہ صحابہ جب سجدہ کرتے تو گرمی کی حدت اور تمازت کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے وہ پیشانی کے نیچے کچھ رکھ لیتے اور پھر اس پر جو پتھریلی جگہ یا رمل ہوتی تھی اس پر وہ سجدہ کرتے تھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوتے نہیں پاتا تو پھر وہ موزے پہن لے اس کو، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ وَلْيَقْطَعْ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ، انہیں چاہیے کہ وہ ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ لے، اس لیے کہ وہ موزے جو تھے وہ اس وقت پورے پاؤں کو ڈھکے ہوتے تھے، کور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرما دی کہ خواہ جوتے ہوں یا موزے ہوں، دونوں ہی اس حالت میں ہوں گے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں، تو پھر آپ پہن لیں۔ تو اس حدیث میں وَلْيَقْطَعْ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْقَعْبَيْنِ، یہ جمہور اہل علم کے ہاں تو یہی مسلک ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر جوتا نہیں جس میں وہ طواف کر سکتے، اس وقت کی بات ہے، یا یہ ہے کہ وہ عبادت کر لے، رمل پر چل لے پھر لے، تو پھر وہ موزے پہن لے احرام کی حالت میں، تو موزوں کو وہ کاٹ لے نیچے سے تاکہ ٹخنے جو ہیں وہ ننگے رہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک اور حدیث جو کہ غالباً بعد میں بھی آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، اس حدیث میں کاٹنے کا ذکر نہیں ہوا، لیکن موزے پہننے کے جواز کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ تو اس سے انہوں نے استدلال کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہ موزے اگر پہن لیتا ہے تو ان کو کاٹنا ضروری نہیں ہے، وہ اگر ٹخنوں کو ڈھکے بھی رہیں تو چھپائے بھی رکھیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، احرام کی حالت میں انسان عبادت کر لے، احرام کی حالت میں طواف کر لے، دیگر بھی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس مسلک کے جو قائل ہیں وہ جرابیں وغیرہ اگر پہنی ہوئی ہوں تو اس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ جرابیں انہیں کاٹنا یا انہیں اوپر سے توڑنا یا پھاڑنا یہ ایک تکلیف ہے خاصی اور مشقت ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ جوتا اگر ہے تو جوتا جو ہے وہ یا موزے ان کو ایسا نہ ہو کہ جو احرام کی حالت میں چپل ہی یوز کرتے ہیں وہی کرنا چاہیے۔ اور آپ اس بات کو ملاحظہ بھی کرتے ہوں گے جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حرم، خاص طور پر حرم مکی کے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں وہ سینڈلز اور چپلوں کے جو خاص بنائے جاتے ہیں تاکہ جو پاؤں ہے وہ نہ چھپ سکے اور ڈھک سکے۔ اور جب آدمی احرام سے نکل جائے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بشک اپنے شوز بند وہ یا بوٹ جتنے جس کی بھی قسم کے قبیل کے وہ پہن سکتا ہے یا پہننا چاہتا ہے وہ پہن لے۔ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، اس کے علاوہ رحمۃ للعالمین نے یہ فرمایا کہ جیسا کہ حدیث میں یہ باب اوپر ذکر کیا گیا ہے حدیث سے پہلے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں خوشبو کے بارے میں کہ وہ نہ محرم جو ہیں وہ ایسا کپڑا زیب تن کریں کہ جس کو زعفران، یہ خوشبو ہے، ایک جوہر ہے اپنا خوشبو کا، تو کہا جاتا ہے کہ تزعفر فلان، فلان جو ہے اس نے خوشبو لگائی، یا زعفر فلان الطعام، کہ فلان طعام جو ہے کھانا اس میں زعفران کی خوشبو کو ملایا، مکس کیا، تو یہ باب بھی آتا ہے اور استعمال بھی ہوتا ہے اہل عرب کے ہاں۔ یہاں مراد ہے وہ خوشبو جو کہ ایک ملائی جاتی ہے یا کپڑوں پہ لگائی جاتی ہے اس کی خوشبو کی وجہ سے اور طہارت اور پاکیزگی کی بنا پر۔ اور اس کے ساتھ ہی ولا ورسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں جو محرم ہے نہ ہی ورس کو چھوئے۔ ورس بھی ایک رنگین
بوٹی یا نباتات میں سے ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ سبزی مائل چیز ہے کہ جس کو کوئی کپڑا وغیرہ رنگنا ہوتا تھا تو عرب جو ہیں وہ اس کو استعمال میں لاتے تھے، اور اس کے لیے باب بھی استعمال ہوا ہے ورث فلان الثیابا، کہ فلاں نے اپنے کپڑے کو ورس بوٹی سے رنگا تو اس کو خوبصورت بھی بن جاتا ہے، خوشبو بھی آتی ہے اس میں۔ تو بہرحال زعفران اور ورس یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ نہ چھوئی ہوں۔ ناظرین، یہاں رحمۃ للعالمین کی یہ گفتگو یہاں تک تھی جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو جامع ترمذی میں امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی وہی راوی ہیں اس حدیث کے، جس میں مختلف قدرے اختلاف کے ساتھ الفاظ وہ لائے ہیں، کچھ اضافہ بھی ہے اس حدیث میں، تو میں فائدے کی غرض سے وہ حدیث جس میں کچھ اضافہ ہے وہ بھی ذکر کر لوں۔ یہاں تک تو یہ بھی الفاظ ہیں ورث الثوبہ، لیکن جامع ترمذی میں آگے یہ الفاظ ہیں ولا تنتقب المرأۃ ولا تلبس القفازین، کہ جو عورت ہے وہ احرام کی حالت میں، چونکہ سائل جو تھا وہ مرد تھا، اس نے سوال کیا غالباً اپنے ہی لباس کے بارے میں، تو وہ چاہتا تھا کہ مجھے فائدہ حاصل ہو جائے۔ رحمۃ للعالمین نے نہ صرف یہ کہ لباس کے بارے میں ذکر کیا بلکہ تفصیل سے ہر اس چیز کا ذکر بھی کر دیا کہ جو ایک محرم لباس کی شکل میں زیب تن کر سکتا ہے، اور اس میں جوتا بھی شامل ہے، اس میں ٹوپی بھی شامل ہے، شلوار بھی، قمیص بھی، یہ چیزیں، اور ضمناً خوشبو کا بھی ذکر کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سائل اگر سوال کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ جو جواب دینے والا ہے وہ ٹو دی پوائنٹ اسی سوال کا منوان جواب دے کر خاموش ہو جائے۔ اگر وہ مصلحت سمجھے، اگر وہ ضرورت سمجھے، فائدہ سمجھے، تو وہ اس سوال کے ضمن میں وضاحت کے ساتھ اور بھی سوال کے جو پہلو ہیں جواب دینے میں وہ بے نقاب کر سکتا ہے اور وضاحت کر سکتا ہے، جو کہ اس کو سوال کرنے والے کو فائدہ بھی ہو جائے اس کا۔ تو اس میں رحمۃ للعالمین نے یہ جو آگے خوشبو کا ذکر کیا یہ اضافی ذکر کیا ہے، کیونکہ سوال تو صرف لباس کا تھا کہ محرم پہن کیا سکتا ہے، اور آگے یہ جو الفاظ عورت کے احرام کے بارے میں ہیں یہ بھی ایک اضافی سوال میں سے ایک جواب ہے جو کہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ولا تنتقب المرأۃ ولا تلبس القفازین، کہ عورت جو ہے احرام کی حالت میں اس کا کوئی مخصوص لباس نہیں، رنگ میں نہ اور سلائی میں، بلکہ وہ اپنا عام معمول کا لباس پہنے، لیکن ایک چیز ہے وہ یہ کہ نقاب نہیں کرے گی اور چہرے کو نہیں چھپائے گی، ڈھکے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دستانے نہیں پہنے گی۔ یہ دو چیزیں اضافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس احرام کی بارے میں بیان کر دیے تھے۔ انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں وضاحت ہم اپنے آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ سر دست جو کچھ کہا ہے اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔